میں آپ کو اپنی سب سے پہلے رقیہ کی کہانی سناتا ہوں. ایک بھائی تھے جو تازہ مسلمان ہوئے تھے اور وہ مدینہ پڑھنے آئے تھے. یعنی واقعی وہ بڑے غیر مسلم تھے اور وہ مسلمان ایمان لائے تھے اور وہ پڑھنے آئے. ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ فقہ کیا ہے, حدیث کیا ہے. وہ بھی یہ سیکھ رہے تھے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. سو ایک دن ان کا جو روم میٹ تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے ایک دم نوٹس کیا کہ کمرے سے نا ایک دم عجیب سی آواز آئی. تو وہ بھاگ کے ادھر گئے, دیکھا کہ وہ بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کو ایسا لگ رہا جیسے کوئی جن چمڑ گئے. سو جو ان کا روم میٹ تھا نا وہ مزید اونچی قرآن پڑھنے لگ گیا. سو ان میں سے جو ایک بندہ تھا وہ میرا دوست تھا اور اس کو یہ بات پتا تھا کہ میں ایک شیخ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. سو مجھے فون آتا ہے رات کو, جلدی آئے یہاں پہ نا رکیا کرنا ہے, لگتا ہے یہاں پہ لڑکے کو جن چمڑ گئے. اور اس ٹائم مطلب میں نے گریجویٹ کیا تھا, میں بھی بڑا ایکسائٹیڈ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. میں نے فوراً سے نا اب میرا جو گھوسٹ بسٹر موڈ تھا وہ آن کیا. سو اس نے مجھے فون کیا کہ آپ آئیں, جلدی کریں, ہمارے بھائی جو زمین میں پڑے ہوئے عجیب عجیب حرکتیں کریں, آپ جلدی آئیں. اور میں نے شیخ کافی ٹائم گزارا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو آرام سے کر لیتا ہوں. حالانکہ میرا زیرو ایکسپیرینس تھا, کتاب بھی بہت علم تھا. میں نے اپنا وہ لمبا جبہ پہنا اور فوراً سے جو ہے وہ ان کے میں اپارٹمنٹ میں پہنچا. اب وہ بندہ جو ہے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, اور میں نے تقریباً میرے خیال سے 2 گھنٹے گزارے. اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں آئیں. ان میں سے ایک چیز جب میں نے فوراً سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, اگین یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ بیچارہ بڑا کمزور سا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یار وہ اس کا جسم نا اوپر نیچے ہو رہا ہے, اس کا جسم جو ہے نا وہ کانپ رہا ہے, جیسے کوئی ایلین اینٹیٹی ہو اس کے اندر جو ہے نا اپ ڈاؤن ہو رہی ہو. اور میں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے سینے پہ رکھا اور میں محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ اس طرح کی آوازیں. اور میں دوبارہ اپنا ہاتھ پاؤں پر رکھتا تھا تو یہ گلٹی سی اوپر جاتی تھی, پھر ادھر سے گھوم کے واپس آتی تھی. اور اس کے جسم میں عجیب ابھار ہو رہا تھا. آپ اپنے جسم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہوتا انسان جسم میں یہ میں اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اور میں خود جو ہے وہ پینک کرنے لگ گیا, یہ بڑا عجیب تھا. سو کافی ٹائم گزر گیا وہاں پہ. تو ایک بھائی جو ہے وہ کھانا لے کے آئے, تو اب ہم سارے بیٹھے ہیں, اب کھانا کھانے کا ٹائم ہوا. اور وہ جو بھائی تھا وہ نکڑ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہم جب کھانے لگے تو ہم نے کہا یار بھائی آپ بھی آئے نا, آپ بھی کھائیں. وہ بیچارہ خاموش ادھر بیٹھا ہوا تھا. تو کہتا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے, جزاک اللہ. تو ہم کھا رہے تھے, تو ہم میں سے ایک جو بھائی ہے نا وہ کھا رہا تھا, تو اس کا ایک نا نوالا ایک دم گر پڑا. ٹھیک ہے, ہم سارے ایک ساتھ کھا رہے تھے, تو اس کا جو لقمہ ہے نوالا وہ گر گیا. اور اس نے اس کو نہیں اٹھایا, بلکہ اس نے نا پلیٹ سے ایک اور وہ اٹھا لیا. اور فوراً سے, میں خود کی آنکھوں کو بتا رہا ہوں حال, اس بھائی نے فوراً سے اس کو ایسے جھکڑا, ایک دم لے کے پیچھے ہو گیا, مطلب سانپ کی طرح تیزی. وہ بھی اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے اس کو اٹھایا اور ایک دم پیچھے ہو گیا. اور بہت ہی نا ان نیچرل طریقے سے اس نے کھانا شروع کیا. آپ سوچیں کیوں, ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اٹھائیں, اس کو صاف کریں اور اس کو فوراً سے کھا جائیں, اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑیں. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث. اور وہ جو بھائی تھا وہ نیا نا مسلمان ہوا تھا, تو اس کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ بھائی ہمارے ساتھ پتہ ہے کیوں نہیں بیٹھ کے کھانا کھا پا رہا تھا؟ کیونکہ ہم نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں بھوکا نہیں. سو ایک لقمہ جو گرا اور ہمارے اس بھائی نے نہیں اٹھایا اس کو, اس نے کہا یار یہ نیچے کارپیٹ گر گیا, گندی جگہ ہے, میں دوسرا اٹھا لیتا ہوں. اسے یہ سوچا اپنے ذہن میں. اور وہ لقمہ اس بھائی نے فوراً سے جپٹا اور اس کو اٹھایا اور کھایا, اور وہ بھی اپنے بائیں ہاتھ سے, دائیں سے نہیں. اگین یہ ابھی بھائی مسلمان ہوئے تھے, اس کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اور یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی باتیں کی کہ الحمدللہ ہم صحیح دین کو فالو کرنے والے ہیں. اگین بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. میں آپ کو ایک اور مزے کا قصہ سناتا ہوں, مزاحیہ, تھوڑا سا ڈرانے والا بھی ہے. ایک اور بھائی تھا جو کہ تقریباً 18 سال کا تھا, برانڈ نیو مسلمان ہوا تھا. اور وہی جو بچہ تھا بالکل تازہ مسلمان ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تم اس بچے کو نہیں چھوڑو گے, جن کو میں نے کہا, تو میں نے اس کو کہا کہ میں نا اپنے استاد کو بلاؤں گا. اور ایسے نہیں اس کو نہ بلائے, اس کو نہ بلائے. اور پھر میں نے اس کو کہا کہ میں شیخ شنقیطی کو بلاتا ہوں. اور وہ جن تو ایک دم تڑپنے لگے, نہیں اس کو نہ بلائے, اس کو نہ بلائے. اور پھر نا میں نے نا نام نہیں لیا نا, میں نے عجیب سا, میں نے کہا میں شیخ سپرنگ کو بلانے لگا, اپنی طرف سے ایک نام لیا. اور وہ بچہ ہنسنے لگے, ہاں اس کو بلا رہے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو بلا رہے ہیں. اور پھر اس کو کہا کہ میں نا شیخ ابن عثیمین کو بلاتا ہوں, میں ان کے ساتھ پڑھا ہے, وہ میرے استادوں میں سے استاد ہے. سو جب میں نے یہ کہا تو ہنسنے لگ گیا اور میری طرف دیکھا, اور ایک دم سے نا بڑی عجیب سی آواز آئی اس کے اندر سے, وہ جو آپ ڈرونی فلم میں آواز سنتے ہیں نا تقریباً ویسی. اور ایک اور اہم بات ہے, جتنی بھی ڈرونی فلمیں بنتی ہیں نا, یہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ان کی بنا پر یہ لوگ رائٹرز بیٹھتے ہیں, اور بڑی ریسرچ ہوتی ہے ان کے اوپر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ان کو دیکھیں. سو بچہ جو ایک دم نا بڑا عجیب سی آواز میں نا
مذاق اڑانے والے انداز میں بولا. اس کے اندر سے اس کی آواز ایک تفخر، ایک بدتمیزی والی آواز آ رہی تھی. کیا آپ اسے مردوں میں سے واپس لانے والے ہیں؟ لٹرلی اس آواز میں. اور میں وہیں جام گیا کیونکہ اس بچے کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ابن عثیمین کون ہے. کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ میں شیخ ابن عثیمین کو لانا، وہ فوت ہو چکے تھے. وہ ہنسنے لگ گیا اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار یہ انسان یہ نہیں ہے. سو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا جو کہ میں کہوں کہ بالکل شروعاتی ہے. آگے جو اور بھی بہت ساری چیزیں. سو آخری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک علم ہے.